السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، امید آپ سب خیریت ہوں گے، میں بھی مزے میں ہوں۔ 12 جنوری آج 2026 فل ایکسٹریم پہ سردی سے گزرنے والا میں ابھی جم میں انٹر ہی ہوں، تو ٹائم ہے اس کو آلموسٹ 4:30 کا۔ تو میں کوشش کروں گا ایٹ لیسٹ 60 منٹ تو میں لازمی ورک آؤٹ کروں تاکہ مزہ آئے اور جسم میں بھی تھوڑا مسلس میں ایکٹیویٹ ہوں اور ریلیکس فیل ہو مائنڈ کو نا۔ بیسیکلی میں تو یہ بات کہوں گا، جم کے بارے تھوڑی سی بات کروں گا، ورک آؤٹ کے بارے سے ینگسٹرس کے خاص طور سے، کہ کچھ ایک چیز میں نے آبزرو کی تھی۔ میں 2 سال سے ریگولر جم آئی ہوں، تو میں شوق سے چیزوں کرتا ہوں۔ جم میں 2 چیزیں ہیں، 2 میتھ ہیں۔ ایک ہے کہ باڈی بلڈنگ، جسے لوگ وقتی طور پہ کرتے ہیں، شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے 2-3 ماہ کے لیے آگے کسی کو پریس کر لیا اور چلے گئے چھوڑ کے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں میری طرح ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ لیتے ہیں اس کو، ڈیلی بیس پہ کام جاتے ہیں، چھٹیاں ہو بھی آتی ہیں کبھی کبھار جو بھی ویسے۔ تو میں کام تو مسل اسٹرنگ کے اوپر تھوڑی سی کارڈیو کر لی، ایک گیم لگا لی بیک کی، ایک لگا لی چیسٹ کی، ایک لگا لی بائسپ کی، ایک لگا لی ٹرائسپ کی، ایک کسی نے شولڈر کی 2-3 آگے پیچھے کر لی، کسی نے کارڈیو تھوڑا زیادہ کر لیا۔ کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ ضرور کریں۔ دیکھیں جی سردی پڑ رہی ہے، 3-4 ڈگری سینٹی گریڈ تک سرد گزرنے والا میں اس وقت، اور مزہ بھی ہے لیکن احتیاط بھی بہت کرنی چاہیے، کیونکہ آلموسٹ پوری فیملی میں والد ہو کے چلا گیا ہے، فیور وغیرہ، فلو وغیرہ۔ تو لیکن میں یہ کہتا ہوں بلیسنگ بھی ہے اللہ پاک کی، کہ پاکستان میں 4 سیزن آتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، پھر بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ زندگی بڑی تیزی سے گزری ہے، گزرتی بھی چلی جائے گی۔ انسان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے، اور ایک دن پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام سامنے میسنجر آف ڈیتھ نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں آ کر۔ حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ اسرائیل سامنے آیا، نوح میں بتائیں ذرا دنیا کی زندگی کو آپ نے کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے 978 ایئرس ایج تھی ان کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے میں باہر نکل گیا ہوں۔ یہ ایک نمبر نبی ہیں اور جو جنتی بھی ہیں، اللہ پاک کے میسنجر تھے وہ، اور ان کی ایک دعا بڑی مشہور ہے۔ میں کسی دن آنے والے بلاگ میں انشاءاللہ دعا کا بھی بتاؤں گا کہ جب میں دعا مانگی اللہ پاک نے اس دعا کا قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کیسا فریب ہے۔ ہم سے پہلے اربوں کروڑوں لوگ اس دنیا میں چلے گئے، آج انہوں نے یاد بھی کوئی نہیں کرتا۔ چند ایک ہیں، اگر ہم دیکھیں انبیاء علیہ السلام ایمان والے اللہ والے ہیں، جن کی عزت ہمیشہ سے قائم رہتی ہے، ہمیشہ قائم رہے گی، لیکن ہمیشہ سے رہنے والی عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ایک امورٹل ذات ہے، اللہ فانی سے کہتے ہیں، ہمیشہ سے رہنے والی ذات تو ہمیشہ رہے گی۔ تو جم ورک آؤٹ کے واسطے میں ینگسٹرس کو خاص طور سے کہوں گا، یار کوشش کریں گے، منتھلی بیسس پہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں لیکن آپ کوشش کریں اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ جیسے آپ لوگ کھاتے پیتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، اور زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز کو آپ ڈیلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ، ریگولر بیسس پہ لے کے چلتے ہیں۔ آپ کوشش کریں اس چیز کو بھی آپ لے کے چلیں۔ اس کو موسمی پرندوں کی طرح مت لے کے چلیں کہ سردی آئی تو دوسرے علاقے میں مائگریٹ کر گئے، پھر موسم آئے تو وہاں سے گرم علاقے میں چلے گئے۔ یہ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ٹین ایج میں تو آپ کے مسلز بہت طرح کرتے ہیں، آپ بھی باڈی گروتھ فیس میں ہوتی ہے، آپ کو فیل نہیں ہوتا، لیکن آپ 28-30 پہ آتے ہیں، 30+ آپ جا رہے ہیں، پھر آپ کو یہ چیز بہت زیادہ فیل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں گے تو وقت سے پہلے بڑھاپا آ جائے گا۔ کارڈک ایکٹیویٹی آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے، کارڈک ریسک فیس کرنا پڑ سکتا ہے، لانا کرے ڈیپ کارڈ کے آپ پیشنٹ بن سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور آج کل تو میں حیران ہوں، ڈائبٹیز بڑے زیادہ ینگسٹر نظر آ رہے ہیں، میں تو حیران، چاہے لڑکی ہے چاہے وہ لڑکیاں، میں تو حیران سے، اللہ پاک بچائے، بس حیران کن چیز لگتی ہے بھائی والی۔ اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے ہر قسم کی بیماری سے، ہر طرح کی محتاجی سے۔ میری نظر میں اگر اپنی بات کروں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے، آپ کا صحت مند ذہن، پرسکون ذہن۔ میں اگر پریفر کروں، مجھ سے پوچھیں کہ پیسے یا سکون کو، میں سکون کو پریفر کروں گا۔ پیسہ آ کے چلا جاتا ہے لیکن سکون اگر آپ کی زندگی میں ابدی ہو جائے نا، ویسے تو دنیا میں سکون ہوتا نہیں آپ نے، کیونکہ دنیا کی زندگی وقت ہی ایسا ہے، اگر فتنوں کا زمانہ ہے، لیکن اگر اللہ کے ذات سے جڑے رہیں آپ کسی نہ کسی بہانے میں نا، پھر اللہ پاک اس چیز میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے، اور آپ کو، آپ کے مائنڈ کو بڑی وہ مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ابھی عثمان میں سے، عثمان کی ماشاء اللہ 3 کلب ہیں سیک جم کے نا، بڑا اچھا ورک آؤٹ وہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ سے بات کرنے کے بعد بلاگ کرتا ہوں، بعد جم ورک آؤٹ اسٹارٹ کروں گا میں نا۔ یقین مانے اتنی باڈی میں اس وقت ایکسٹریم قسم کی کولنگ فیل ہو رہی ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، اتنا کچھ پہنا ہے، میں اینگلٹ پہنی ہوئی ہیں، نیچے کٹس پہنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود لیکن ورک آؤٹ میں کر لوں گا، پھر باڈی اتنا مزہ آئے گا، سویٹنگ نہیں نہ ہوگی لیکن مسل ضرور ایکٹیو ہو جائیں گے ایک دفعہ، بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ فراز بھی میرے ساتھی بھی ہے، تو بھی فراز بھی ساتھ ورک آؤٹ کر رہا ہے۔ اچھا، میں اب آپ سے بات کروں گا کہ ایسے لیجنڈری کریکٹر کے بارے میں، ایسے لیجنڈری سلیو کے بارے میں جس سے دنیا اسپارٹکس نام سے یاد کرتی ہے۔ اس پہ سیریز بنی ہوئی ہیں، ناولس لکھے گئے ہیں اس کے اوپر ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں۔ اسپارٹکس بیسیکلی ایک تھریشین گلیڈیٹر تھا، اور یہ 473 BC کی اسٹوری بتا رہا ہوں آپ کو، جو ریئل اسٹوری ہے۔
اور یہ ایک ایسا غلام تھا جو گلیڈیٹر بننے سے پہلے بہت بڑا گلیڈیٹر بنا تھا اسپارٹکس نا. اس نے یہ اپنی بیوی کے ساتھ بڑی پرسکون زندگی گزارا تھا. لو میرج سے اس کی بڑی محبت کرتا تھا اپنی بیگم سے نا. والدین اس کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور اس کی بیگم بھی شدید قسم محبت کرتی تھی نا. ایک رات اس کی بیگم نے خواب دیکھا, اسپارٹکس کی بیگم نے نا, کہ خون ہی خون بہہ رہا ہے اور ایک ڈوری لپٹی ہوئی ہے اس کے ہاتھ سے. تو آپ کو شاید میں بتاؤں کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر بڑی بھیانک ہوتی ہے اور بڑی عجیب و غریب سی بھی ہوتی ہے. اس نے اپنے میاں سے ذکر کیا اس نے, تو اسپارٹکس نا نام اس کا بعد میں پڑا تھا, اصل نام اس کا ذہن نہیں آ رہا, میں آپ سے شیئر کرتا لازمی. تو یہ بڑا ایک جنگجو نوجوان تھا لیکن پراپر گلیڈیٹر نہیں تھا. تھریشیا میں فوج میں تھوڑا صحیح سے رہا تھا, پھر اس نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لے لیا لیج میں اور پھر یہ کاشتکاری کرنے لگ گیا. پھر آپ کو پتا اس قبائل کا زمانہ تھا. رومن جو تھے وہ کبھی کہاں شب خور مارنا, کبھی کسی چیز کو اپنی اسٹیٹ کو امپائر کا حصہ بنا رہے تھے, کبھی کسی اسٹیٹ کو اپنے امپائر کا حصہ بنا رہے تھے. تو ایسے ہی ہوا. اس وقت گلیڈیٹر کا زمانہ تھا, دیوتی دیوتاؤں کا زمانہ تھا. ڈفرینٹ قسم اور رومنس ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے جتنا ظلم و ستم انہوں نے کیا نا اپنے وقت پہ, اپنی طاقت نشے میں, دنیا میں شاید کسی نے کیا ہوگا. لوگوں کو دیوار میں زندہ چنوا دینا, زندہ جلوا دینا, اور اپنے شہزادی کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے زندہ کو گاڑ دینا, اور ہاتھیوں سے بندوا کے اوپر ہاتھی کا سر رکھوا دینا, ہاتھی کا پیر رکھوا دینا سر کے اوپر, غلاموں کی تذلیل کرنا, انسان کو بکوانا اور ذرا سا بات کو ملیا میٹ کروا دینا. اسپارٹکس کو زبردستی نا, یہ ویسے ایک رومن جرنیل نے, اینتھنی نام کا جرنیل تھا, رومنس فور کا 473 کی اسٹوری بتا رہا ہوں میں آپ کو. اسپارٹکس کو زبردستی قید کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ ان کی فوج کے لڑا بھی کچھ ایسا. وہ اس نے کہا یار میری ڈیل آپ سے اتنی تھی, میں آپ کے لڑوں, میں آپ کی فتوحات کا حصہ بن گوں, لیکن میں زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے غصے میں آ کے نا اس کی حقارت کرنے کے لیے اس کو مزید ایز اے غلام اسپارٹکس کو بھیج دیا آگے ہاؤس آف پیٹیاٹس میں. پیٹیاٹس بیسیکلی نا آپ سے کہہ لیں کہ بگڑا ہوا امیر زیادہ تھا جو غلام وغیرہ خریدتا تھا. ان کی روایت تھی, خاندانی روایت, ہاؤس آف پیٹیاٹس اس لیے کہا تھا اس کو. پیٹیاٹس کا نا یہ وہ سگنیچر بناتا جہاں وہ گلیڈیٹرس کو بناتے تھے, غلاموں کو ان کی ٹریننگ وغیرہ کرواتے تھے, کم کھانا پینا, سخت ٹریننگ کروانا. بڑے ماہر گلیڈیٹر بنتے تھے وہ, ماہر نیزہ سوار, تلوار باز. وہاں ایسے گیا اس نے دیکھا کہ یار یہ تو ہم جیسے لوگوں کو لے آتے ہیں, ان کو غلام بنواتے ہیں, لڑواتے ہیں, اندر ہی ایک لیجنڈری اور لیجنڈس کا ٹائٹل دے دیا 10 کو مرنے کے بعد, ملتا کچھ نہیں ہے اس کو. اس نے نوجوانوں سے بات کی, دیکھیں اب میں آپ سے بات کرنے لگوں گی, دیکھیں وہ پیدا کہاں ہوا, پلا بڑا کہاں, زندگی کہاں سے اس لے آئی. اب یہاں سے میں 2-3 منٹ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری بات کروں گا آپ کو اس میں اسپارٹکس کے اوپر. اسپارٹکس ایک انتہائی زبردست نوجوان, انتہائی قائدانہ صلاحیتوں کا حامل, حالانکہ مسلمان ہی تھا وہ, لیکن آپ کو اس کی بائی برتھ اس کچھ ایسی ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کروں گا جو آپ کو حیران پریشان کر دیں گے. وہ کتنا حکمت عملی اور تدبر والا نوجوان تھا. کاش وہ مسلمان ہوتا تو آج اس دل میں چلا جاتا. انسانی دل اس کے دل میں تھا. غلاموں کے بارے میں, غلام اس کو سارے اس کے جو ارد گرد سراؤنڈنگ ساتھی تھے اس کو اپنا لیڈر مانتے تھے. اس میں ایسی قائدانہ صلاحیت تھی اس کے اندر, اس کی شخص بھی اتنی وجاہت کی حامل تھی کہ شہزادے شہزادیاں ایون اور جتنے لوگ رومنس کے جو رائل لوگ تھے وہ بھی اسے پسند کرتے تھے, اور وہ بڑی نفرت کرتا تھا رومن سے نا. اسے پتہ تھا ان کی نظر میں ہماری حیثیت 2 ٹکے 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے. آج ہم مارا تو لیجنڈ خطاب دیا اور یہ پھینک کے اگلا بندہ آ گیا. اس کے ساتھی کو جب قید کر دیا گیا ہاؤس آف پیٹیاٹس میں, وہاں کی ٹریننگ کی گئی, بہت دفعہ موت کے منہ سے بچا وہ. پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کے ایک تحریک شروع کرنے کا پلان کیا, اور اس نے کہا کہ یار ہم تو سب مرتے رہیں گے, ہمارے بعد میں بھی لوگ آتے رہیں گے. اس کی بیگم کو مار دیا گیا, اس کے ساتھی تھے ان کی, اس کی بہن کو مار دیا, بھائیوں کو مار دیا, خاندانوں کو ختم کر دیا تاکہ ان کی ایفیلیشن صرف اور صرف رومنس کے لیے رہے. تو ایک دن ایسی تقریب اور تھی اسپارٹکس کے ساتھی نے وہ وہاں سے فرار ہو گئے جیل, اس کو ہاؤس آف پیٹیاٹس کی دیواروں میں توڑ کر. وہاں انہوں نے قتل عام کیا, ابھی دہشت پھیل گئی. جہاں سے اس کا رائز آف اسپارٹکس شروع ہوتا ہے, اس کی دنیا میں شروع ہو گیا تھا. یہ ٹوٹل 70 گلیڈیٹرس سے جو اٹھا کے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے. وہاں پہ چھپے نہیں پھر یہ اسپارٹکس کی دہشت, اس کی تدبر, اس کی حکمت عملی اور اس کی قائدانہ صلاحیتیں, اس کی تلوار بازی اتنی مشہور تھی کہ اس کو برنگر آف ڈیتھ کے نام سے جانا لگا تھا اس وقت نا. لوگ جو سے جوائن کر لگے, وہ ان کی ٹریننگ کروانے لگا. اور یہ بتا دوں وہ ایسا جذباتی نوجوان ہی تھا کہ راتوں رات ٹریننگ کروائی, جیسے میں کوئی فلم اسٹوری لگ رہی ہوگی. اس میں 30 پارٹ ہیں سیریز کے جو آپ کو ویب سیریز پہ, نیٹ فلکس پہ یا ویسے یوٹیوب پہ مل سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے, میں نے 2-3 دفعہ سیریز دیکھی, آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے ٹریو سٹوری سے انسان کو پڑھ کے ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے.
اسپارٹکس کے ساتھیوں نے فوج بنائی 1000 2000 کرتے کرتے آسان بڑھتی گئی. پھر رومنس کے ساتھ ان کے باقاعدہ فیس ٹو فیس مقابلے شروع ہو گئے. وہ کہتا رہا زندگی میں آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ آج اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دی ہیں. پاکستان سے ملک میں آپ رہ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ لوگوں کو ہر وقت لگتا ہے پاکستان ایک جہنم ہے, یہ ہے وہ ہے. میرے بھائی ابھی آپ نے کیا دیکھی کہاں پہ ہے. ابھی ہمیں تو ہر چیز بڑی مل گئی ہے, اس لیے آج ہم لوگوں کو قدر نہیں ہوتی. ورنہ آج ہم لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یار خود کمانا ہے, خود کھانا ہے, اور کسی انجان پردیش میں جا کے نہ صرف کھانا پینا دور کی بات ہے, اپنی جان کی حفاظت کریے, اپنی جان بچانی ہے. پھر تو باتیں بڑی آگے چلی جاتی ہیں. لیکن انسان کی فطرت اللہ قرآن میں کیا ہے, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے, انسان بڑا جاہل ہے, اور اس میں ہے بھی کچھ. انسان واقعی بڑے جلد باز ہے. ہم لوگ نا ہمیں ہماری مطلب کی چیز مل جائے خوش نہ تو ہم کہتے ہیں یار دنیا فارغ ہے, فضول ہے, یہ بندہ ہی فضول ہے. انسان کی فطرت ناشکری انسان کی فطرت میں شامل ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں صالحین میں سے, اللہ پاک نے ہم کو شکر ادا کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں توفیق دے. اسپارٹکس کا ایک رومن جرنیل سے زندگی کے آخری مار کا ہوا جسے مارکس کریسس کہتے ہیں. یہ کافی لمبی اس کی ہسٹری لگا, کو شارٹ بتا رہا ہوں. بیسکلی سمبل آف آئیکن تھا, ایک وہ بریوری کا ایک ایلیمنٹ تھا, برنگر آف چینج تھا اپنے ٹائم میں لوگوں کے لیے نا. لوگوں کو بڑی محبت اس کی ہو گئی تھی, پیسے کا اس کو لالچ نہیں تھی. اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا تھا, میں نے غلاموں کو آزادی دلوانی ہے حسرت میں. رومنس, آپ شاید میری بات پہ بلیو نہیں کریں گے, اس نے 40,000 رومنس کو اس نے ہلاک کر دیا تھا. طاقت رومنس سے لوہا پہن کے لڑتے تھے. اور اسپارٹکس اس کے ساتھی نے اتنی زبردست ٹریننگ ہاؤس آف پیٹریاٹس میں ان کے ساتھی کی کروائی گئی تھی کہ ان کو کہ جب رومنس اسپارٹکس کے ساتھی لڑتا دیکھتے تھے, انہیں لگتا تھا یار جیسے نا کوئی عقاب جھپٹ رہا ہے ہمارے ساتھیوں کے اوپر. اس کو مارنے کے لیے باقاعدہ پوری اسٹیٹ کی فوج بلائی گئی, اور یہ ہاتھ نہیں آیا تھا ان کے زخموں سے چورو کے یار. اس کا اور فیس ٹو فیس ایک مباحثہ ہوا اس کا, اور مار کر ایسا تو مارے جاؤ گا. اس کو مارا پھر کیا ہوا, مارا تو میں جاؤں گا, لیکن میں رومنس کو ایک ایسا ڈیمیج دے کے جاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ غلام نے ان کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دی سب. اور آپ دیکھ لیں, آج میں آپ سے اسپارٹکس اسٹوری سے بیان کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کو نہیں پتا زندگی آپ کو کس مقام کہاں لے جائے گی. اور وہ ایک پیسفل نوجوان تھا, اپنی بیگم کے ساتھ رہتا تھا, کاشتکاری کرتا تھا. پھر وہ کسی انجان فوج کے لیے اس کو میں کچھ ایسا رہا, وہ پھر غلام بن کے ہاؤس آف پیٹریاٹس میں چلا گیا. پھر وہاں سے ایک لیجنڈ گلیڈیٹر بن کر نکلا. جب اس زندگی میں ایک بار جانتا ہوں, دیر از نتھنگ بٹ بگر دین اے اسٹرانگ ہیومن انٹینشن. اس دنیا میں ایک مضبوط انسانی ارادے سے زیادہ بڑی چیز کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو چھوٹی ایگزامپل ہے, بہت بڑی ایگزامپل آپ اس دنیا میں سامنے ہے. جب آپ کسی کو ٹھان لینا پھر اللہ اور ارادہ کر لیں سچ نیت سے, میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کہ اللہ آپ مدد کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں, آپ اس کو لوگ اس کو وانڈر سمجھتے ہیں قسمت, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس لیے محنت کی ہے, دعائیں کی ہیں, اور زندگی گزر بھی گزارتے ہیں, ڈر کو بہادر بھی گزارتے ہیں, موت کا سامنا کرتے ہیں, موت کو فیس کرتے ہیں. تو باقی آج میں چاہ رہا تھا تھوڑی سی اس بارے سے بات کروں. زندگی بہادری کا جیے. اسپارٹکس مرا, اس کے ساتھی نے اس کو پرائیویٹ پیش کیا, تو اس کے آخری الفاظ بھی یہ تھے کہ یار بھی آج میں آئی ایم ڈائنگ ایز اے فری مین, کہ میں ایک آزاد آدمی کے طور پر مر رہا ہوں. اس موت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بے شمار لوازمات اور سہولیات سے میسر ہو, لیکن ایک قیدی کی موت ہو چند دیواروں کے اندر. تو دنیا اس کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتی ہے, اس کے اوپر اسٹوریز میں لکھی جاتی ہیں, اور بڑا بہادر جہاں بھی دنیا سے عزت کرتی ہے. کہتے ہیں کہ قسمت ہمیشہ بہادر کو ساتھ دیتی ہے, ہمیشہ بہادر کو یاد رکھتی ہے, گزرے کو کوئی یاد نہیں کرتا. تو اسپارٹکس سے زندگی ہمیں ایک بات پیغام دیتی ہے کہ ہم کسی بھی حالات میں ہوں, کیسے بھی ہوں, اگر ہم زندگی میں کسی کام کو ٹھان لیں اور ہم ظلم کے سامنے کھڑا سیکھ لیں نا, دنیا کی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. تو بس میں یہ تھا کہ میں چاہتا تھا آپ سے ڈیفرنس اسٹوری شیئر کروں, اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں. زندگی میں آپ سے ڈاؤن آتے رہتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ اللہ پاک سے امید رہیں, اور ایک دشمن کی طرح لیں اپنی ہارڈلس کو نا, پھر مقابلہ کریں. آپ کو دیکھنا بڑا اچھا فیل ہوگا, آپ کو نجی بھی فیل ہوگی. اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوگی. اللہ حافظ.